بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. آیت نمبر 58. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. کون ہے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے؟ ہم ہیں. لیستأذنکم، اجازت طلب کرے تم سے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں کہ اجازت طلب کرے تم سے الذین، وہ لوگ ملکت، مالک ہوئے، ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی جو تمہارے گھر میں غلام ہیں. والذین، اور وہ لوگ لم یبلغوا، نہیں پہنچے، الحلم، بلوغیت کو، منکم، تم میں سے، ثلاث مرات، تین اوقات، یعنی تین ایسے ٹائمز ہے، تین ایسے اوقات ہے وہ ٹائم پر جو تمہارے گھر میں غلام ہے اور وہ بچے جو بالغ نہیں ہوئے ہیں. یعنی میاں بیوی میں تو پردہ نہیں ہوتا ہے، لیکن گھر میں کون ہوتے ہیں میاں بیوی کے علاوہ پر؟ میاں بیوی کے علاوہ پر غلام ہوتے ہیں جو گھر کا کام وغیرہ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ پر بچے ہوتے ہیں جو گھر میں رہتے ہیں. تو اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وہ غلام اور وہ بچوں کو سکھاؤ کہ وہ انٹر ہوتے وقت، یوزلی پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ میاں بیوی گھر میں ہوتے تھے اور بچے ہوتے تھے. اب تھوڑا سا جوائنٹ فیملی کا سسٹم ہے، تو اٹ از اپلیکیبل ٹو دا پرائیویٹ ایریاز اور دا پرائیویٹ رومز، جہاں پر گھر میں بیڈ روم ہوتے ہیں، میاں بیوی کا پرائیویٹ ایریا ہوتا ہے. تو وہاں پر انٹر ہونے کے لیے تین ایسے ٹائم ہیں، تین ایسے اوقات ہے. جیسے بیڈ روم ہے یا گھر میں صرف میاں بیوی رہتے ہیں اور گھر میں بچے رہتے ہیں، تو پرائیویٹ ایریا میں انٹر ہوتے وقت اپنے گھر کے غلاموں کو، اپنے گھر کے بچوں کو یہ سکھائے کہ وہ اجازت لے کر آئے. نابالغ بچوں سے احتیاط اور غلاموں سے بھی احتیاط ضروری ہے. غلام صاف صفائی کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، گھر میں جو ہے کھانے پینے کی چیزیں یہاں سے وہاں لانا، کسی کی خدمت کرنا، یہ سب ہوتا ہے. اور بچے کیا کرتے ہیں؟ کھیل کود کرتے ہیں اور ماں باپ کے ساتھ بھی آگے پیچھے گھومتے پھرتے ہیں. تو یہاں پر بالغ ہے تو پھر ان کے لیے تو بہت اسٹرکٹ رولز ہیں. یہاں پر نابالغ ہے، اور نابالغ ہونا یعنی بلوغیت کے سائنس کیا ہے؟ لڑکی کے لیے مینسٹرل سائیکل ہے اور لڑکے کے لیے داڑھی مونچھ آنا، آواز کی تبدیل ہونا، یہ سارے ہیں. اور بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ بچوں کو اپنے ساتھ سلا لیتے ہیں اپنے ہی بیڈ روم میں، تو وہ بھی چیز غلط ہے، اس سے بھی احتیاط کرنا چاہیے. اب یہ تین اوقات کیا ہے؟ من قبلی صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے. کیونکہ فجر کی نماز سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ بہت گہری نیند ہوتی ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اور انسان بے ہوش ہوتا ہے، یا بے لباس اس کا صحیح نہیں ہو سکتا ہے، یا پھر نماز کے لیے اٹھ کر انسان کیا کرتا ہے؟ اپنا لباس اتار کر نہانے دھونے تیاری میں جو ہے لگا ہوا ہوتا ہے کہ وہ نماز وغیرہ کی تیاری کرے. تو نماز سے پہلے وحین تدعون، اور جس وقت تم اتار رکھتے ہو، ثیابکم، اپنے کپڑے، یعنی اس وقت من الظہیرتی، دوپہر کے وقت. یعنی دوپہر کے وقت بھی انسان کیا کرتا ہے؟ آتا ہے تھوڑا سا کپڑے چینج کر کر اپنے نائٹ ڈریس میں یا کچھ کمفرٹیبل کپڑوں میں جو ہے آ کر جو ہے کیا کرتا ہے؟ خیل اللہ کے لیے آتا ہے، آفٹر لنچ جو ہے تھوڑا سا آرام کے لیے آتا ہے. وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء، اور بعد نماز عشاء کے، کیونکہ یہ سونے کا وقت ہے اور میاں بیوی کا جو ہے ساتھ وقت گزارنے کا ہے.
تو 3 ایسے وقت ہے فجر کی نماز سے پہلے، دوپہر کے وقت جب میاں بیوی سوتے ہیں یا پھر اکیلے بھی اگر سوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد عشاء کے بعد کا وقت جو سونے کا ہوتا ہے. یہ 3 وقت بچوں کو اور غلاموں کو چاہیے کہ وہ پرائیویٹ ایریا میں جب انٹر ہو تو کیا کرے، اجازت لے کر انٹر ہو. 3 عورات، 3 پردے کے وقت ہے، لکم تمہارے لیے. پردہ عورات، دیکھیے عورت سے ہے. عورت اردو میں جو ہے کیا کہتے ہیں، جس کا نمایاں کرنا ناپسندیدہ ہے یا چھپی ہوئی چیز کو کہا جاتا ہے. اسی سے پردے کا وقت عورات یہاں سے آیا ہے. تو یہ 3 ٹائمز غلاموں کو اور بچوں کو اجازت لے کر آنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد لیس علیکم، نہیں تم پر، یعنی اہل ایمان پر. اچھا یہ 3 ٹائم جو ہے نابالغ بچوں کے لیے. اگر کوئی ہے تو ایوری ٹائم دے ہیو ٹو آسک فار پرمیشن. لیس علیکم، نہیں تم پر یعنی اہل ایمان پر، ولا علیہم، اور نہ ان پر، جناح، کوئی گناہ، بعدہن، ان کے بعد، یعنی ان اوقات کے بعد غلاموں اور بچوں کے اوپر یہ جو only these 3 times they have to ask for permission to enter into private areas. Other than these 3 times it's okay for them, they can enter very easily. and کیونکہ ان کا گھر میں ہوتے ہیں ایوری ٹائم جو ہے اجازت لینا یہ ان کے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. بالغ لوگوں کے لیے تو ایوری ٹائم ہے، لیکن نابالغ بچے they can roam about in parents place and everywhere. لیکن یہ 3 ٹائم جو ہے ان کو بھی یہ ٹریننگ دینا چاہیے. طوافون، کثرت سے آنے جانے والے ہیں، بچے جو ہے گھر میں آنے جانے گھومنے کھیلنے والے ہیں. علیکم، تم پر، بعضکم، تم میں سے، بعض اعلیٰ بعدن، بعض پر، یعنی ایک دوسرے کو ضرورت رہتی ہے، ایک دوسرے سے کام رہتا ہے. تو یہاں پر امپورٹنٹ لیسن یہ ہے کہ وی ہیو ٹو ٹیچ دیز ایٹیکٹ ٹو آور چلڈرن، کہ ہمیں جو ہے بڑوں کے کمروں میں کیسے داخل ہونا ہے، بڑوں کے پرائیویٹ ایریاز میں کیسے انٹر ہونا ہے، جہاں پر کپلز رہتے ہیں وہاں پر کیسا ان کا معاملہ ہونا چاہیے. اور اسپیشلی جوائنٹ فیملیز میں تو کیا ہوتا ہے کہ اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ پیرنٹس روم، پیرنٹس پرائیویٹ ایریا، لیکن جوائنٹ فیملیز میں جہاں پر اور بھی کپلز ہوتے ہیں، جیسے چچا وغیرہ رہتے ہیں، پھوپھو رہتے ہیں، خالہ رہتے ہیں، یا تائی وغیرہ رہتے ہیں، دادا دادی رہتے ہیں، تو سب جگہ جو ہے بچوں کو کیسے انٹر ہونا ہے سکھانا ہے. کذالک، اسی طرح، یبین اللہ لکم الآیات، بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات. آیات یہاں پہ اب احکامات ہے. آیت کے معنی نشانی ہے، تو یہ پرفیکٹ حکم صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. یہ نشانی ہے، یہ رولز انسان نہیں بنا سکتا ہے. پہچانو اللہ تعالیٰ کو. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، علم ہے کہ ہماری ریکوائرمنٹس کیا ہے، ہماری نیڈس کیا ہے، ہماری نیسیسٹیز کیا ہے، اور یہ احکامات اللہ تعالیٰ کی حکمت اور وزڈم کے اوپر بیسڈ ہے. تو یہ آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نمبر 1، بچوں کو ٹرین کرنا جو ہے یہاں سے ہم کو پتہ چلتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ابھی تک ہم نے پڑھا ہے، سطر کی حفاظت کرنا. سطر جو ہے گھٹنوں، کمر سے گھٹنوں تک کا جو ہے حصہ ہے. ایون ان فرنٹ آف لیڈیز ایک دوسرے کے سامنے بھی اس طرح ڈریس نہیں کر سکتے ہیں. اکثر لوگ آج کل بکینی ویکس از گیٹنگ ویری کامن دیز ڈیز، تو دس از کمپلیٹلی حرام، کیونکہ ایک عورت کے سامنے بھی سطر کھولنا جو ہے جائز نہیں ہے. ہاں ان جو ہے میڈیکل ایمرجنسی، دیٹ از اے ڈفرینٹ تھنگ. اور سوتے ہوئے وقت جو ہے سلیپنگ ڈریس آپ پہن سکتے ہیں، بیکاز آپ کا پرائیویٹ جو ایریا ہے وہاں پر کوئی بھی انٹر نہیں ہونا ہے. اور بڑے بچوں کو یہ رولنگ جو ہے یہ صرف چھوٹے بچوں کے لیے ہے جو نابالغ ہے، لیکن جو بڑے ایڈلٹس ہمارے گھر میں رہتے ہیں، ایون ہماری خود کی اولاد، ایوری ٹائم دے شوڈ جو ہے ٹیک پرمیشن فرام اس. اور دوسری چیز کہ جس طرح ہم ہمارے روم میں انٹر ہونے سے پہلے بچے پرمیشن لیتے ہیں، اسی طرح ہم بھی جو ایڈلٹ بچے ہوتے ہیں جن کو پیوبرٹی ہٹ کرتی ہے، ان کے روم میں انٹر ہونے سے پہلے پرمیشن لینا ہے. دس از اے 2 way، دس تھنگ از ناٹ جسٹ 1 way. ٹھیک ہے. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ، اور جب پہنچ جائے بچے یعنی لڑکے اور لڑکیاں دونوں، مِنْکُمْ، تم میں سے، الحلم، بلوغیت کو، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، بس چاہیے کہ وہ اجازت لیا کرے، کما جیسے کہ استأذن الذین، اجازت لیتے تھے وہ لوگ، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے. یعنی بڑے ہونے سے پہلے بڑے لوگ جیسے اجازت لیتے ہیں، یعنی ایوری ٹائم دے ہیو ٹو آسک فار پرمیشن. کذالک یبین اللہ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم، تمہارے لیے، آیات ہی، اپنی آیات کو، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے. والقواعد، اور بیٹھے رہنے والیاں، من النساء، عورتوں میں سے، یعنی یہ بوڑھی عورتیں ہیں بیٹھے رہنے والی، اللاتی، وہ جو، لا یرجونا، نہیں امید رکھتے، نکاح کی، یعنی نکاح کے قابل نہیں ہے. حیض بھی بند ہونے کے بعد بہت بوڑھی ہو جاتی ہے، جس میں کوئی سیکشل ڈیزائر نہیں رہتا، یا پھر پیرالائزڈ رہتی ہے، جو چلنے پھرنے کے لائق نہیں ہوتی، ان عورتوں کا یہاں پہ ذکر ہے.
کون سی؟ جو نکاح کے بالکل قابل نہیں رہتی، جن کے اندر سیکشل ڈیزائر، سیکشل ارج پوری طریقے سے ختم ہو جاتا ہے، یا پھر مینٹلی یا فزیکلی ڈزیبلڈ یا پیرالائزڈ ہوتی ہے، جو چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوتی، فلیس علیہن تو نہیں ہے ان پر جناح کوئی گناہ ان یدعنا کہ وہ رکھ دے ثیابہم اپنے کپڑے، یعنی اوپر کی جو چادر اوور گارمنٹ جو نارمل عورتوں کے لیے ہے تو ان کے لیے وہ ہلکا کر دیا گیا ہے، غیر متبرجات نہ نمائش کرنے والیاں، یعنی اوور جو ایکسٹرا گارمنٹ نارمل عورتیں پہنتی ہیں، یہ عورتیں جو جس میں سیکشل ارج نہیں ہوتی، بہت زیادہ بوڑھی ہو جاتی ہیں، یا پھر فزیکلی یا مینٹلی ڈزیبلڈ ہوتی ہے، جو چلنے پھرنے کے لائق نہیں ہوتی ہے، تو ان کے لیے اوور گارمنٹ کا جو ہے ہلکا کر دیا گیا ہے، لیکن اپنی ڈیسنٹلی کورڈ ہونا ہے، اپنی نمائش نہیں کرنا ہے، بزینتن زینت کی، یعنی ایسی عورتوں سے، یعنی بڑھاپے کی وجہ سے حجاب کی پابندیوں کو کم کیا جاتا ہے، بٹ زینت نہیں دکھانا ہے، اپنے کپڑوں کا جو ہے لحاظ کرنا ہے، اوور بناؤ سنگار نہیں کرنا ہے، وَأَن يَسْتَعْفِفْنَا اور یہ کہ پاکیزگی اختیار کرے، خیر الہن بہتر ہے ان کے لیے، اگر وہ اوور گارمنٹ لے لے تو بہتر ہے، پاکیزگی جو ہے اختیار کرے وہ بہتر ہے، لیکن ان کے لیے ہلکا کر دیا گیا ہے، واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے، یعنی جو ہم کہتے ہیں کرتے ہیں ہماری کیا ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب گھر میں جو ہے اور کھانے پینے کہاں کہاں ہم جا سکتے ہیں اس کے بھی ایٹیکٹ اللہ تعالیٰ یہاں پہ سکھا رہے ہیں، لیس علی الاعمی نہیں ہے اندھے پر حرج کوئی حرج، ولا علی الاعرج اور نہ لنگڑے پر حرج کوئی حرج، ولا علی المریض اور نہ مریض پر حرج کوئی حرج، ولا اور نہ علی انفسکم تمہارے نفسوں پر، یعنی خود پر، یہاں پر خود تمہارے بچے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں، بیٹی کے گھر کا پانی نہیں پی سکتے ایسے بولتے ہیں نا، لیکن تمہاری بیٹی کے گھر میں کھا سکتے، انفسکم یعنی تم تمہارے اولاد تمہاری بیٹے بیٹیاں پوتی پوتی یہ صحیح ہے، ان تاکلوا من بیوتکم کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے، یعنی اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اندھے لنگڑے اور بیمار مین سٹریم میں داخل ہوں گے، نارمل لوگوں کے ساتھ کھائیں گے، بیکاز یوزولی کیا ہوتا ہے اندھے لنگڑے بیمار جو ہوتے ہیں دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، دوسروں کا جو ہے خیال نہیں کرتے، وہ لوگ اپنا خود کا خیال کرتے ہیں، لوگ اکثر کیا کرتے ہیں کہ ان سے کراہیت بھی کرتے ہیں اور وہ لوگ چھڑ ہوتے ہیں تو دوسروں کو بھی اریٹیٹ کرتے ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اندھے ہے لنگڑے ہے بیمار ہے وہ مین سٹریم میں ہی ہوں گے، اگر وہ تمہارے گھر میں رہتے ہیں تو وہ تمہارے فیملی ممبر ہے تو تم اپنے ساتھ ہی کھلاؤ، ڈیفینیٹلی وہ دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، وہ دوسروں کا خیال نہیں کرتے، ان سے کبھی تمہیں کراہیت ہوتی ہے، وہ چھڑ بھی بہت کرتے ہیں، بٹ ڈونٹ ٹیک دم آف دا مین اسٹریم، لیٹ دم بی دیر، وہ تمہارے گھروں میں کھائے تو اٹس گڈ، تم ان کا خیال رکھو، اور پھر یہاں پر انفسکم میں تمہارے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں ان کے گھروں میں بھی تم کھانا کھا سکتے ہو، اکثر جو انڈین کلچر میں ہوتا ہے دیکھیں بیٹی کے گھر میں کھانا نہیں کھانا اس کو یہاں پر ریجیکٹ کیا جا رہا ہے، او بیوتی آبائکم یا گھروں سے تمہارے باپ دادا کے یا باپوں کے، تو تمہارے باپ دادا یعنی اس میں ہمارے دادا نانا ہمارے خود کے فادر کا گھر آئے گا، پھر دادا نانا یہ سب کا، او بیوتی امہاتکم یا گھروں سے تمہاری ماؤں کے، اب تمہاری ماؤں کے گھر سے تمہاری ماں اگر بیوہ ہے، تمہاری ماں اگر ڈیورسڈ ہے، تمہاری ماں کی اگر شادی کسی اور انسان سے بھی ہو گئی ہے یا تمہاری ماں کسی اور کے ساتھ رہتی ہے تو تم وہاں پر بھی کھا سکتے ہو، اس میں نانی دادی بھی آئے گی، او بیوتی اخوانکم یا گھروں سے تمہارے بھائیوں کے، او بیوتی اب یہ بھائیوں میں سب آئیں گے اللہ اخیافی سارے آئیں گے، او بیوتی اخواتکم یا تمہاری بہنوں کے، تو اب تمہاری بہنوں کے گھر میں کیونکہ محرمات رشتے ہیں، کوئی بھی آدمی اپنے گھر میں اپنی بہن کے گھر جا کر کھانا کھا سکتا ہے، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں، او بیوتی اعمائکم یا گھروں میں تمہارے چچاؤں کے، او بیوتی عماتکم یا گھروں میں تمہاری پھوپھیوں کے، او بیوتی اخوالکم یا گھروں میں تمہارے ماموؤں کے، او بیوتی خالاتکم یا گھروں میں تمہارے خالوں کے، یہ سب تمہارے ریلیٹیوز ہیں، محرمات رشتے ہیں، ان کے گھروں میں تم کھانا کھا سکتے ہو، او ما ملکتم یا مالک ہوئے تم مفاتیحہ اس کی کنجیوں کے، یعنی کبھی فرینڈ کیا کرتا ہے تم کو کہتا ہے کہ یہ لو میرے گھر کی کنجی ہے تم تمہارے پاس رکھو، یا جس گھر میں تمہیں انتظام کے لیے رکھا جاتا ہے، جیسے کلینرز وغیرہ کو بھی ہم کیا کرتے ہیں، میرے پاس کی کک ہے جس کو میں جو ہے کی دے کر رکھی ہوں، اس کو میں کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے تم صبح میں گھر میں ہو یا نہیں ہو تم روم میں آؤ، یہاں سے یہاں آؤ، یہاں سے آ کے جو ہے، تو وہاں پر اگر تم کو بھوک لگے صبح آئے تم کھانا کھاتے ہو، یا پھر کہیں کا مالی انتظام کرتے جیسے باغ جو ہے وہاں کی کنجیاں ہیں وہاں کا مینٹیننس کرتے ہیں،
یا پھر جو ہے کوئی فارم ہے، بکریاں وغیرہ تم چراتے ہو، تو یہاں پر جو ہے ایوری ٹائم یو ڈونٹ ہیو ٹو آسک فار پرمیشن. تو اپنے حدود میں رہتے ہوئے، کسی کو تکلیف دیے بغیر، چوری کیے بغیر تم جب جاتے ہو تو تھوڑا سا کھانا کھا لو. جیسے آئی ہیو گیون دا پرمیشن ٹو مائی میڈ کہ تم جیسے آؤ، تم کو جو دل بولا کھا لو. دیکھو فریج میں بھی کھانا ہوتا ہے، تم فریش بھی کھانا بناتی ہو، تم اپنا پہلے جو ہے کھانا وانا کھا لو، اس کے بعد کلیننگ وغیرہ کر کے جانا. اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی مسلمان کے لیے دوسرے کا مال حلال نہیں مگر اس کی خوشی سے. تو اب یہاں پر تم جاتے ہو جہاں پر کنجیاں ہیں، ہاں اس میں سے جو ہے کھانا کھانا ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ بیگ فل کر کے لے کر جائے، چوری کر کے لے کر جائے. انٹر ہو، بھوکے ہو، کھانے کا ٹائم ہے تو کھانا کھا سکتے ہو. او صدیقکم، یا تمہارے دوست، یعنی اب دوست ڈیفینیٹلی جو ہے اگر کوئی انوائٹ کرے تو اس کے گھر جا کے تم کھانا کھا سکتے ہو. لیس علیکم جناح، نہیں تم پر کوئی گناہ، ان تاکلوا، کہ تم کھاؤ جمیعا مل کر، او اشتاتن، یا الگ الگ، یعنی تم ایک ساتھ بھی کھا سکتے ہو، الگ الگ بھی کھا سکتے ہو، آن ون ٹائم ایٹ ون ڈنر ٹیبل، یا پھر الگ الگ اگر سب کے ٹائم ہے. یہ جو ہے رخصت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس میں کیا کیا ہے، ایک لینینسی دی ہے، تم کو اجازت دی ہے. یہ کمپلشن نہیں بنایا ہے کہ تم مل کر ہی ڈائننگ ٹیبل پر سب کھانا کھانا، ادروائز یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا. تو اگر تمہارے ٹائمز ڈفرینٹ ہے، آنے جانے کا ڈفرینٹ ہے، واٹ ایور، تم الگ الگ کھانا بھی کھا سکتے ہو، ایک ٹائم ون ٹائم سب ساتھ مل کر ڈائننگ ٹیبل پر ہی کھانا کھا سکتے ہو. لیکن مل کر کھانا کھانے میں برکت ہے، کیونکہ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، کلو جمیعاً، سب مل کر کھاؤ، ولا تفرقوا، اور نہ الگ الگ جو ہے مت کھاؤ. فإن البرکۃ، بے شک برکت، مع جماعت میں یعنی مل کر کھانے میں برکت ہے. تو یہ حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مل کر سب لوگ مل کر ایک ڈائننگ ٹیبل میں کھانا، اس میں برکت ہے. لیکن رخصت بھی دی گئی ہے کہ اگر ٹائم نہیں سوٹ کر رہا یا کچھ ہے تو الگ الگ بھی کھانا کھا سکتے. فَإِذَا دَخَلْتُمْ، پھر جب داخل ہو تم، بیوتن، گھروں میں، یعنی رشتہ داروں کے گھروں میں جب داخل ہو، فَسَلِّمُوا، تو سلام کرو، عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے نفسوں پر، کیونکہ مومن ایک دوسرے کو کے آپس میں رشتہ دار ہوتے ہیں. اور ویسے بھی سلام کا 10 سے 30 نیکیاں، السلام علیکم 10، السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس کے جو ہے 20، وبرکاتہ اس کے 30 نیکیاں جو ہے. تو یہ گریٹنگ ہے، سلام جو ہے پیس کی وہ ہے. تو آپس میں سلام کرو، تحیتاً، دعائے خیر ہے، یہ ڈیفینیٹلی دعائے خیر ہے. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ سلام آپس میں محبت بڑھاتا ہے. یہ دعا ہے سلامتی ہو آپ پر. اور خالی گھر میں بھی جب انٹر ہوتے ہیں، یہ ثابت ہے کہ اس میں جو ہے سلام کرنا چاہیے. السلام علینا علی عباد اللہ الصالحین، خالی گھر میں بھی جو ہے انٹر ہوتے وقت سلام کرنا ہے. تو من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، یعنی دعائے خیر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. مبارکتاً، بابرکت ہے. بابرکت، مبارک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اچھی چیز میں اضافہ ہونا، اچھی چیز میں بڑھوتری ہونا. تو سلام اچھی چیز میں بڑھوتری اور اضافہ کیسا ہے؟ نیکیوں میں اضافہ ہے، محبت میں اضافہ ہے، ریٹرن میں دعا ملتی ہے، ریلیشن شپس اچھے ہوتے ہیں. تو یہ بابرکت چیز ہے، طیبتاً، پاکیزہ ہے. تو سلام کرنے سے دل صاف ہوتے ہیں، کبر ختم ہوتا ہے، تعلقات اچھے ہوتے ہیں. اس طرح بھی وہ پاکیزہ چیز ہے. کذالک یبین اللہ، اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم، تمہارے لیے، الآیاتی، آیات کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو. انما المؤمنون، بے شک مومن لوگ، الذین، وہ لوگ ہیں، آمنو، جو ایمان لائے، باللہ، اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ. تو اب یہاں پر اگر ہم اللہ کے اوپر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں تو ان کی بات بھی ماننا ہے، ان کے احکامات پر بھی چلنا ہے. وَإِذَا كَانَ مَعَهُ، اور جب وہ ہوتے ہیں اس کے ساتھ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، عَلَىٰ أَمْرٍ، کسی کام پر، جامع، اجتماعی، یعنی امپورٹنٹ کلیکٹیولی کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، جس کے لیے وہ بلائے جا رہے، جب ساتھ ہوتے ہیں، لم یذهبوا، جاتے نہیں ہیں، حتیٰ، یہاں تک کہ یستأذنوا، اجازت لے لے آپ سے. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں، جب بلائے جاتے ہیں تو پھر اس کو سیریسلی لیتے ہیں، اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لے لے وہ محفل سے نہیں اٹھتے ہیں. تو یہاں پر کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل، ان کا طریقہ ہمیشہ ہمارے لیے ایک رول وہ رہا ہے، تو سکھایا جانے کے لیے رہتا ہے. تو یہاں پر اگر کوئی میٹنگ ہو، کسی ہیڈ نے آپ کو بلایا ہو، تو جب تک آپ کو اجازت نہ ملی، آپ وہ میٹنگ کو یا اس گیدرنگ کو چھوڑ کر نہیں جانا ہے. ان الذین یستأذنونک، بے شک وہ لوگ جو اجازت مانگتے ہیں آپ سے، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، باللہ، اللہ تعالیٰ پر،
ورسول ہی اور اس کے رسول پر. یہ اجازت لے کر نکلنا ایمان کا حصہ ہے. اب یہاں پر جو ہے ایک میٹنگ لیکچر جو ہے ہو رہا ہو، چاہے وہ غزوے کے لیے یا تعلیم کے لیے یا عبادت کے لیے یا خطبوں میں یا ایڈوکیشنل لیکچر ہے، تو پھر منافقین کیا کرتے تھے، ایسی محفلوں سے بھاگنے کی طاق میں رہتے تھے. اور ایک یا کمیونٹی ورک کے لیے بھی کچھ ایسی چیز ہو رہی ہے تو منافقین کیا کرتے ہیں، بھاگنے کے لیے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہم کو طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ when you are in a meeting of a community work or a religious work تو وہاں سے بھاگنا نہیں ہے، اور جانا ہے تو اجازت لے کر جانا ہے. اور ویسے بھی جب ایک انسان میٹنگ سے نکل جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، آپ آٹومیٹکلی دیکھیں میٹنگ کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے، اس کی لائف جو ہے کم ہونے لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ سکھا رہے ہیں کہ ایسی میٹنگز کو سیریسلی لینا ہے. جو میٹنگ کنڈکٹ کر رہا ہے، جو ہیڈ ہے، اس کی اجازت لینا ہے. اور خاص طور سے یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹنگز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ پھر جب وہ اجازت مانگے آپ سے، لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ اپنے بعض کام کے لیے، فَأْذَن لِمَن تو اجازت دے دو جس کے لیے، شئتا چاہو تم منہم ان میں سے، یعنی جس کو آپ چاہے. اگر آپ کو لگے کہ ان کا ریزن جینین ہے، صحیح اس کے لیے جانا چاہ رہے ہیں تو پھر ان کے لیے اجازت دے دو اگر آپ کو صحیح لگے. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اور بخشش مانگو ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے. اب بخشش مانگو کیوں؟ کیونکہ ایک نیکی کا کام ہو رہا ہے، ایک بڑے مشن، بڑے کاز کے لیے یہاں پر ملے ہیں. اس میں سے جو ہے وہ چھوڑ کر بیچ میں سے جا رہے ہیں، اور اللہ کے اور اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوئے کاموں سے امپورٹنٹ اور کیا کام ہو سکتا ہے، اس کو بیچ میں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو ان کے لیے بخشش مانگو. ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. لا تجعلوا نہ تم بناؤ اور یا نہ تم سمجھو، دعا رسولی رسول کے بلانے کو، بینکم آپس میں، کا دعائی مانند بلانے، بعدکم بعدا تم میں سے باس کو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر دعا کا مطلب جو ہے الگ الگ آئے گا. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا، ٹھیک ہے، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، ایک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا. یہ تینوں چیزیں ہیں. تو اب اس میں مطلب یہ ہے، پکارنے کے مطلب میں دیکھیں، جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو ویسے نہیں پکارو. یہ نبی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے چوزن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی رسپیکٹ تو وہ ڈفرینٹ چیز ہے. اکثر لوگ کیا کرتے تھے، یا ایھا الرسول، جو یا محمد، تو نہیں، یہ جو ہے الگ ہے. اور اوپر سے چیخ کے چلا کے لاؤڈ آواز میں بھی نہیں بلانا ہے. تو نرمی سے، دھیمی آواز میں اپنی آواز کو ان کی آواز سے بلند نہیں کرنا ہے. اور یہ ان لوگوں کے لیے یہ احکامات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ وہ صحابہ کرام ہوتے تھے، ان کے لیے احکامات ہیں. کیا کہ آرام سے پکارو، دھیمی آواز میں پکارو، ان کی آواز سے اپنی آواز کو زیادہ بلند مت کرو، ان کو ڈسرسپیکٹفل وے میں مت بلاؤ، بہت ہی رسپیکٹ سے بلاؤ. یہ ہے. اور ہمارے لیے کیا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فوری صلی اللہ علیہ وسلم یا درود جو ہے پڑھنا ہے، ادروائز لعنت ہے، اور بہت ہی رسپیکٹ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو جو ہے ایسے نہیں جیسے آپس میں ایک دوسرے کو دعا دیتے ہو ویسے نہ سمجھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اسپیشل ہوتی تھی، وہ قبول ہوتی تھی. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لمبی عمر کی دعا دی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینہ کھلنے اور حافظہ کی دعا دی، یعنی میموری کی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام میں انٹر ہونے کی دعا دی. تو پھر وہ کیسے اسلام میں انٹر ہوئی؟ تو بد دعائیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ابو لہب کے بیٹے کو جو ہے شیر کھا گیا تھا، وہ یاد ہے. امت کے لیے جو ہے برکت کی، صبح میں برکت کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. تو اکثر جو ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں ان کو عام نہ سمجھو، وہ خاص دعائیں ہوتی ہیں. پھر رسول کا بلانا عام لوگوں کے بلانے کی طرح نہیں ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تم کو بلاتے ہیں، جب تم کو وہ کسی چیز کے لیے بلاتے ہیں تو اس کو عام لوگوں کا بلانا نہیں سمجھو. فوری دوڑو، فوری جاؤ، فوری اوکے آئی ایم کمنگ، فوری لبیک کہو. تو اس طرح تو والدین کے بلانے پر تو نماز چھوڑ کر بھی جانے کا حکم ہے نا. تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہیں بلاتے ہیں نا، صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے، تو اس کے لیے تم فوری دوڑو. ہمارے لیے اس میں کیا حکم ہے؟ ہمارے لیے احکامات، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم احکامات کے شکل میں ہے، فوری اس کو جو ہے یس کہو. یہ نہیں کہ یہ سنت ہے، یہ فرض نہیں ہے، یہ اس کا کیا اس کا کیا.
کچھ بھی سوچو مت، جب وہ بلاتے ہیں کسی یعنی کوئی حکم دیتے ہیں تو فوری اس کے اوپر اوکے کر کے نکلو. قد تحقیق یعلم اللہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ الذین ان لوگوں کو یتسللون جو کھسک جاتے ہیں یعنی نظر بچا کر نکل جاتے ہیں غیر محسوس طریقے سے جو ہے ان میٹنگ سے نکل جاتے ہیں، منکم تم میں سے لیواذا آڑ لیتے ہوئے. تو یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ بس چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ یخالفون جو مخالفت کرتے ہیں عن امرہ اس کے حکم سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جو مخالفت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو وارننگ دے رہے ہیں ان تصیبہم کہ پہنچے ان کو فتنۃ کوئی فتنہ نے آزمائش مصیبت یا پریشانی، او یصیبہم یا پہنچے ان کو عذاب علیم دردناک عذاب. آج جو حال ہے کیوں مسلمانوں کے اوپر دردناک عذاب ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی. ویسے بھی جو ہے حدیث میں کیا آتا ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. اگر کوئی ایسا عمل کرے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے تو پھر وہ تو رد کر دیا گیا. آج ہمارے اعمال کیا ہے آپ دیکھیے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، آپس میں معاملات، گھر والوں کے ساتھ معاملات، وراثت کے معاملات، شادیوں کے معاملات، بزنس کا معاملات، ریلیشن شپس کے معاملات، کیا ہم کر رہے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں عذاب علیم دردناک عذاب ہے، اور وہ دردناک عذاب دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، دردناک عذاب آخرت میں بھی ہو سکتا ہے، دردناک عذاب بیٹھے بیٹھے ہمارے روم میں بھی ہو سکتا ہے، دردناک عذاب جو ہے سوسائٹی میں بھی ہو سکتا ہے، کلیکٹیولی پوری امت کے اوپر بھی ہو سکتا ہے. تو ہم سنتوں کا کیا حشر کیے ہوئے جس کی وجہ سے یہ دردناک عذاب ہے. یہاں پر بیٹھنا ہے، سوچنا ہے، پونڈر کرنا ہے، کہاں کریکٹ کرنا ہے، کدھر اصلاح کی ضرورت ہے. وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. الا ان للہ خبردار بے شک اللہ کے لیے ہے ما فی السماوات والارض جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایوری تھنگ ان للہ بے شک اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں. ہم اب آسمان اور زمین کے بیچ میں ہی ہے نا، ہم ہماری باڈی، ہماری زندگی، ہماری لائف، ہمارا علم، ہماری دولت، سب کچھ اللہ کے لیے ہے. قد یعلم ما انتم علیہ تحقیق وہ جانتا ہے جو تم اس پر ہو. یعنی تم کس کے اوپر ہو، تم کفر پر ہو، تم شرک پر ہو، تم منافقت پر ہو یا تم ایمان پر ہو، یہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ اور جس دن وہ لوٹائے جائیں گے الیہ اس کی طرف، فَيُنَبِّئُهُمْ تو پھر وہ بتا دے گا ان کو بما عملوا جو انہوں نے عمل کیے. واللہ بكل شيء علیم اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز چاہے وہ چھوٹی ہو، چاہے وہ بڑی ہو، چاہے وہ عمل میں ہو، چاہے وہ تم عمل نہیں کرتے ہو، کس نیت سے عمل کرتے ہو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اچھی طریقے سے جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رکھے اور اس کے چوزن پیپل میں ہمیشہ ہمیشہ رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.